تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی ڈگریز، ہمارے اسٹوڈنٹس کے سرٹیفکیٹس، ہمارے اسٹوڈنٹس کی جو پرفارمنس ہے اس پہ کوئی حرف نہ آئے، اور اس کے لیے ایویلیویشن بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل مشکل ہے کیونکہ یہ کووڈ نے بہت زیادہ مسائل ہمارے لیے کریٹ کر دیے، لیکن امپاسبل نہیں ہے. اور کوشش ہماری یہ ہے کہ حتی الامکان جو تمام پروفیسرز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں وہ اسیسمنٹ کریں اور اسیسمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اس میں یونیورسٹیز کو ہم نے تو پہلی گائیڈنس ہم نے یہ دی ہے کہ آپ نے اسیسمنٹ ہر صورت میں کرنی ہے. اسیسمنٹ کے بغیر پروموشن یونیورسٹیز کالجز میں جائز نہیں ہے، کیونکہ جب مارکیٹ ان ڈگریز کو دیکھے گی تو وہ پھر ان لوگوں کو کنسیڈر نہیں کرے گی جس کو اگر آپ نے مفت میں پاس کرنی. تو اس چیز سے آپ گریز کریں اور آپ اسیسمنٹ ضرور کریں. نمبر 1. نمبر 2 ہمارا یہ ہے کہ اسیسمنٹ کے کئی طریقے ہیں اور ہر ایک میں آپ نے ایسا دیکھنا ہوتا ہے کہ 2 ڈائمینشن ہیں. ایک ڈائمینشن ہے کہ اس میں آسانی کتنی ہے اور کتنی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اس کو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی. اس میں کیا مشکلات، کم سے کم مشکلات آئیں. اور دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ کتنی زیادہ اس میں ایکیوریسی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی اور ہم نے پورا مینیو دیکھنا پڑتا ہے. تو ہم نے یہ ان آرڈر آف ایز، آسانی کے آرڈر کے ساتھ ہم نے ان کو رینک کیا ہے کہ یہ آپشنز ہیں. آپ ان میں سے اپنے آپشنز چوز کر لیں کہ کون کون سے آپشن آپ نے استعمال کریں. سب سے آسان چیز تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جب یونیورسٹیز کھلیں، اگر 15 جولائی کو انشاءاللہ کھل جائیں تو اس وقت ایگزام لے جائیں. کئی یونیورسٹیز اس پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ سیمسٹرز ان کے ختم ہونے والے ہیں. پھر اسٹوڈنٹس کو جتنا ٹائم گزرتا جائے پھر ان کے لیے مشکل ہوتی جاتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پہلے کرنا. تو ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک آسان طریقہ. دوسرا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ کووڈ کتنے عرصے چلتا ہے. تو 15 جولائی کو خدا نخواستہ نہ کھلی یونیورسٹیز تو پھر مزید ڈیلے ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کرنا. تو ایک تو یہ ہے کہ پراپر طریقے سے جو پرانا طریقہ ہے ایگزام کا وہی کیا جائے، لیکن انتظار کریں اور امید کریں کہ 15 جولائی کو کھل جائے. دیٹس نمبر 1. لیکن اس کے علاوہ اگر فرض کریں یہ نہیں ہوتا یا اگر دوسرے بھی ہم نے کرنے ہیں، اس میں کیا وہ ہے. دی سیکنڈ موسٹ ڈیزائربل آپشن از کہ جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوس اسسمنٹ. مطلب ہے کہ آپ جس کلاس میں بیٹھے ہیں تو یونیورسٹی جو پروفیسرز ہیں وہ روز کے روز ہر اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ کریں کہ آج انہوں نے پارٹیسپیٹ کیسے کیا، ڈسکشن میں کیسے حصہ لیا، اسائنمنٹ کیسے کی، اگر کوئز دیا تو اس کا کیسے جواب دیا ایٹسیٹرا. یا ان کو چھوٹے چھوٹے اسائنمنٹس روز کے دیے جائیں تاکہ وہ روز اس اسائنمنٹس کو کریں اور پھر اس حساب سے ان کی ساتھ گریڈیشن ہوتی جائے. اس میں پروفیسر کو یہ بھی چانس ملتا ہے کہ وہ ایویلویٹ کر کے مزید بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ فالو اپ کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک نسبتاً آسان طریقہ ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس کو انکارپوریٹ کریں. تیسرا طریقہ اورل ایگزام کا ہے. اورل ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں، اس پہ زوم پہ بھی کر سکتے ہیں، مائکروسافٹ ٹیمز پہ بھی، اسکائپ پہ بھی. کئی طریقے آپ کے پاس موجود ہیں جو لوگ فون پہ آ سکتے ہیں ان سے آپ واٹس ایپ وغیرہ پہ کر لیں، جو نہیں آ سکتے آپ ان سے دوسرے طریقوں سے کر رہے ہیں، فیس ٹائم سے کر رہے ہیں. تو اس میں کئی آپشنز ہیں. اس میں بھی یہ ہے کہ وہ چونکہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس ان کی انٹریکشن ہے، یہ ذرا لیبر انٹینسو ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. لیکن اس میں بھی جنرلی جو اساتذہ ہیں وہ ان کو ایک قسم کی ایویلویشن کرنے میں ذرا یعنی ایک آسانی ہو. پھر اس کے بعد نیکسٹ وہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اوپن بک ایگزام. اوپن بک ایگزام کافی مشکل چیز ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر پہ بیٹھے ہیں، ان کو آپ سوال ایسے دیں کہ ان کو سوچنا پڑے. وہ ایسے نہ سوال ہوں جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں سے وہ رٹا لگا کے اس کو وہ کر لیں. ان کو کہیں کہ جی اگر کتاب میں یہ لکھا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اس کو کرٹیسائز کریں، اس کے ساتھ انگیجمنٹ کریں، اپنے آئیڈیاز اس میں شیئر کریں. تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر اس طریقے سے پڑھایا نہ گیا ہو تو اسٹوڈنٹس کے لیے مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرکیف وہ ایک اچھا روبسٹ طریقہ ہے جس طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ملٹیپل چوائس ٹیسٹ بھی آ سکتے ہیں،
لیکن ملٹیپل چوائس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولرلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اس میں بھی ہمیں پراکٹرنگ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یونیورسٹیز کے لیے کچھ وہ بنا سکیں. اور فائنلی پھر یہ ہوتا ہے کہ آن لائن فکس ٹائم ایگزام جس میں کہ ایک قسم کا آپ نے اوور سی کر لیا کہ وہ اسٹوڈنٹ جو واقعی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور واقعی وہ اس وقت کام کر رہے ہیں نہیں. تو یہ ایک مینیو ہے. ہم نے یونیورسٹیز کو یہ نہیں ہدایت دی کہ آپ نے ضروری ایک ہی طریقہ استعمال کرنا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جو بھی آپ طریقہ استعمال کرنا چاہیں وہ فوراً اسٹوڈنٹس کو بتا دیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی پالیسی بنائیں, پالیسی میں لکھ دیں گے کہ اس طریقے سے ایگزام ہوگا تاکہ اسٹوڈنٹس کے پاس یہ انفارمیشن پہنچ جائے اور وہ پھر اپنی تیاری اسی حساب سے شروع کر دیں. تو اس وقت ہمارے پاس آدھی سے زیادہ یونیورسٹیز کی آلریڈی انفارمیشن آ چکی ہے جو اس وقت ہم اپنے ویب سائٹ پہ لوڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پالیسیز بنائی ہیں. باقی بھی انشاءاللہ اس ویکینڈ تک ہمیں امید ہے کہ وہ آ جائیں گی. تو جیسے ہی آئیں گی ہم اپنے ویب سائٹ پہ بھی لوڈ کر دیں گے اور ان سے کہا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی کر دیں. تو اسٹوڈنٹ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ کریں گے. لیکن آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایگزام کے بغیر آپ کی ڈگری کی ویلیو نہیں ہوتی. ہماری کوشش ہے کہ آپ کی ڈگری کی ویلیو کو نہ صرف بچایا جائے بلکہ زیادہ امپورٹنٹ اس کو اہمیت ملے. آپ جب آگے جاب ڈھونڈیں گے یا ایڈمیشن لیں گے تو لوگ سمجھیں کہ یہ واقعی قابل اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے لیے ایگزام جو ہے ایک اشد ضرورت ہے اور ہر طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کوشش کر کے محنت کر کے اسٹوڈنٹس کو ایویلویٹ. بالکل ٹھیک ڈاکٹر. ایک چیز یہ اور یونیورسٹیز میں اسیسمنٹ کے لیے جو ڈفرینٹ اپروچز ڈسکس کیے ہیں اور جو بھی آپ نے بتایا اس میں سب سے امپورٹنٹ اوپن بک ٹیسٹ ہے. یہ بتائیے کہ بہت سارے سبجیکٹس جیسے کہ تھیوریٹیکل سبجیکٹس ہیں, ہسٹری سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں, آپ اس سلسلے میں فیکلٹی ممبرس کی اگر ہیلپ کریں اور انہیں گائڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اوپن بک ایگزامس کنڈکٹ کریں, اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں کیا کیا چیلنجز ہونے چاہیے تاکہ ان کو یہ بھی لگے کہ ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے اور ان کے لیے اس میں لرننگ کے کچھ مواقع بھی ہیں. دیکھیں اس کی جو مشکلات ہیں اس کو میں منیمائز نہیں کرنا چاہتا. اوپن بک ایگزام آسان ایگزام نہیں ہے. میں خود چونکہ ابھی حال کچھ عرصہ پہلے تک ایکٹیولی ٹیچنگ کر رہا تھا اور میں عموماً اوپن بک ایگزام دیتا تھا اسٹوڈنٹس کو. تو وہ اس کو ڈیزائن کرنا جو ہے وہ آسان چیز نہیں. دیکھیں جب آپ کلوز بک ایگزام دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی تھرڈ لا آف نیوٹنس تھرڈ لا کیا ہے. تو انہوں نے اگر زبانی یاد کیا ہو تو لکھ دیں گے, اگر نہیں یاد کیا ہوگا تو فیل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اوپن بک دیتے ہیں تو پھر وہ جا کے وہ لا پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو اس چیز پہ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اوپن بک میں آپ نے ان کو ایسے سوال دینے ہیں جس میں کہ ان کی کرٹیکل فیکلٹیز, سوچنے کی فیکلٹی, تھنکنگ فیکلٹی, کرٹیسائز کرنے کی فیکلٹی, ریویو کرنے کی وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں. یہ ایک بڑا نارمل اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کی فلاسفی ہے جس میں بلومس ٹیکسانومی جس میں کہتے ہیں. اس میں لویسٹ لیول پہ ہوتی ہیں میموری اور ریپیٹیشن, لیکن اس کے بعد پھر جو ہے زیادہ مشکل قسم کی اسکلز آتے ہیں جس میں کہ انڈرسٹینڈنگ, کرٹیسزم, کریٹیوٹی, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو اوپن بک ایگزام جو ہے وہ ہائر لیول اسکلس پہ ہوتا ہے. تو آپ مثال کے طور پہ ہسٹری میں تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ہسٹری میں کہ جی آپ بتائیں پاکستان کی انڈیپینڈنس موومنٹ میں کیا واقعات ہوئے یا کون لوگ لیڈرشپ کر رہے تھے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن اگر آپ اوپن بک ایگزام دیں گے تو آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جو کہ ڈائریکٹلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ یہ پوچھیں گے کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں ایگری کرتے. اگر آپ نہیں ایگری کرتے تو کیوں نہیں ایگری کرتے, آپ اس کے 3 ریزنس دیں. تو دیکھیں آپ نے پھر اسٹوڈنٹس کو یعنی اس چیز پہ آمادہ کیا کہ وہ اس ٹیکسٹ کو یا ان آئیڈیاز کو لیں اور پھر اس کو اپنے تھاٹس کے طور پہ ریپروڈیوس کریں. اور اس میں بھی ہوتا یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آلریڈی ایک قسم کے لٹریچر میں بار بار آ چکی ہے, وہ چیز آپ پھر سوال میں نہیں پوچھتے. سوال میں آپ وہی چیزیں پوچھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کو آگے ٹیکسٹ سے, کورس سے آگے لے کے جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی. یہ جنرلی جب لوگ اس پہ یہ یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کو کافی ٹائم لگتا ہے کہ وہ سیکھیں کہ اوپن بک ایگزام جو ہے کس طریقے سے وہ کیا جا سکتا ہے. اور سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکچولی میک پیپل تھنک کہ جی یہ آسانی سے ہو جائے گا. ہم اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کافی انٹرنیٹ پہ ایسا لیکچرز کورسز موجود ہیں جو کہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ اوپن بک ایگزام کیسے بنایا جائے. تو ہم نے وہ سلیکٹ کیے ہیں تاکہ ہم وہ پروفیسرز کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر آپ نے اوپن بک ایگزام بنایا تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قسم کی چیزیں آپ نے کرنی ہیں. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایگزامس آلریڈی ان سبجیکٹس کے بارے میں اگر کسی کی بات کی ہوتی ہے تو وہ پھر ان کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو ہم میٹیریلس پروفیسرز کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اس میٹیریل کو استعمال کر کے بہتر طریقے سے بنا سکیں. یہ ہم نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ہمارا پریفرڈ میتھڈ ہے. یہ اسے کہتے ہیں روبسٹ میتھڈ. اس کے ذریعے آپ اچھے طریقے سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. لیکن ایسا ایگزام بنانا مشکل کام ہے. اس کے لیے لوگوں کو سیکھنا اور تیاری کرنا. مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال سب کے لیے یہ بالکل اچانک آئی. بہت سارے فیکلٹی ممبرس ایسے ہیں جو کہ بہت اچھے ٹیچرز ہیں, ان کا بہت ایکسپوجر ہے, اسٹوڈنٹس ان سے بہت خوش تھے, بہت لرن کر رہے تھے, لیکن انفارچونیٹلی سم ہاؤ دے آر ناٹ ویل ورسڈ ود ٹیکنالوجی. انہوں نے بھی ساتھ ساتھ سیکھا. پہلے یونیورسٹیز میں ریگولر کلاسز میں یونیورسٹیز کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹس ان کو سپورٹ کر رہے تھے. ناؤ دے آر آن دیئر اون. مجھے یہ بتائیے کہ موجودہ صورتحال میں اگر ان کی اسسمنٹ کرتی ہیں اسٹوڈنٹس اور وہ اچھی اسسمنٹ نہیں ہوتی تو کیا یونیورسٹیز اس سلسلے میں اے ٹی سی سے کوئی گائیڈ لائنس لے رہی ہیں؟ بیکاز اے ٹی سی ایک پالیسی پرووائڈ کرنے والا, پالیسی ڈکٹیٹ کرنے والا ادارہ ہے. تو آپ اس سلسلے میں یونیورسٹیز کو کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں؟ اچھا, اس پہ ابھی ہم نے گائیڈنس ایشو نہیں کی, بٹ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس میں میرے 2-3 ایشوز ہیں. ایشو نمبر 1 تو یہ ہے کہ فیکلٹی کو آج کل کے دور میں سپورٹ چاہیے. تو ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو ہم نے ایڈیشنل ریسورسز دیے ہیں ٹیک سپورٹ حاصل کرنے کے لیے, تاکہ یہ جو آن لائن کورسز کے لیے وہ ایڈیشنل لوگوں کو ہائر کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو جو ایڈوانسڈ یا 3rd ایئر یا 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو کہ ٹیکنالوجی میں ذرا فیسلٹی ہے ان کو ہائر کریں تاکہ وہ پروفیسرس کو ان کی ہیلپ کریں. اگر کسی کو ایم ایس ٹیمز میں یا زوم میں یا ایل ایم ایس میں پرابلمز آ رہے ہیں تو وہ ان کو ہیلپ کریں. ایک تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے تمام یونیورسٹیز کو ایڈیشنل ریسورسز پرووائڈ کیے ہیں تاکہ وہ اس قسم کا سپورٹ کر سکیں. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے کورسز پرووائڈ کیے ہیں جو کہ فیکلٹی ممبرز لے سکتے ہیں in order to improve their performance. And having been a teacher, I can tell you this. دیکھیں, ٹیچر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جب سڑک سیدھی ہو اور ہموار ہو تو اس پہ میں یعنی جیسے ہے نا کہ ڈرائیور کا کام صرف یہ نہیں کہ ہموار سڑک پہ جائیں, جب وہ یعنی کھڈوں والی سڑک ہوتی ہے تو اس پہ بھی ان کو چلانے کی مہارت ہونی چاہیے. اور اگر نہیں ہوتی اور اگر وہ سامنے آ جاتی صورت حال تو پھر سیکھنا پڑتا ہے. تو جو اچھے استاد ہیں اور جو اچھے ٹیچرز ہیں وہ سیکھنے پہ تیار ہوتے ہیں. اینڈ اگر وہ انہوں نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور پھر ان کی ایویلیویشن خراب ہوئی تو آئی تھنک دیٹ از کوائٹ جسٹیفائڈ, کوائٹ ڈیزرو. تو یہ کہنا کہ جی ان کو اس پہ چھوٹ مل جائے کہ جی کہ ہموار سڑک پہ تو اچھی ڈرائیونگ کر رہے تھے, تو جب یہ کھڈوں والی سڑک آئی تو ان کو نہیں آتا تھا. بھائی آپ سیکھ لیں, باقی لوگ بھی سیکھ رہے ہیں, آپ بھی سیکھ لیں, کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے. اور ہم اس میں بجائے اس کے کمی آئے بلکہ کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کمٹمنٹ پہلے سے زیادہ ہو جائے تاکہ ہم تعلیم کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر کر سکیں. تو یہ ہمارا ایک گول ہے. مشکل حالات میں چیزیں مشکل ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات اس سے بہتر نتائج بھی نکل سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ بہتر نتائج